بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، ملک، قلم، حاقہ، معارج اور سورہ نوح کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ جمعہ، اس میں علماء کے فرائض منصبی کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ان کے اوپر سزا آئے گی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ تبلیغ قرآن کا دن جمعہ ہے، لہٰذا ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ اس میں شریک ہو۔ اس کے بعد سورہ منافقون، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اہل دولت باوجود وسعت کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو ان کے اوپر بھی نفاق کا حکم لگ سکتا ہے۔ اور دوسرا، مسلمانوں کو بیداری کی تلقین کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اندر سے نفاق کے جو امراض ہیں ان کو نہ پیدا ہونا دیں۔ پھر اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جتنے انسان کے جو آیات آفاق ہیں، یعنی قدرت کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں، وہ اس بات کی طرف انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ملے گی۔ تو جب حق کی اتباع کرو گے تو پھر تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، اسی لیے تم کو پھر تکلیفوں کے بعد کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ہے سورہ طلاق، اس میں سب سے پہلے طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور پھر اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حقوق العباد میں جو اپنی طرف سے کمی زیادتی کر لیتے ہیں اس کے اوپر بھی عذاب الہی آتا ہے، تو لہٰذا جو حقوق ہیں ان کو تبدیل مت کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ازواج مطہرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں خارج ہوں گی، دخل انداز ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے۔ اسی طرح اس پہ قیاس کرتے ہوئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ان کی فکر کریں۔ پھر آگے صحیح رجوع اللہ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو خیر سے نوازتے ہیں، اور جو مقربین الہی کے ساتھ نسبت انسان کو ہوتی ہے وہ بھی اتباع کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر اتباع کریں گے جو ایسے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اللہ کی اتباع کی تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ ملک ہے، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں کہ سارے جہانوں کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ شخص جہنم کی آگ میں جائے گا، اس کو دنیا میں بھی سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ پھر یہ بتایا کہ تمہارے جتنے لشکر ہیں تمہارے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں عذاب دینا چاہے تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بے انتہا اجر دے گی۔ جس طرح کہ وہ باغ والے لوگ تھے، ان کی مثال دی کہ انہوں نے نقصان اٹھایا تو اس طرح یہ کفار بھی نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جو نافرمان ہیں ان لوگوں کو سزا مل کے رہے گی اور جو فرما بردار ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پھر سورہ حاقہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد،
سمود، فرعون وغیرہ کی جتنی بھی قومیں گزری ان کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سزا آئی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن معزز فرشتہ جو ہیں جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہے، اور اس سے فائدہ جو ہوگا وہ صرف متقین ہی کو ہوگا، متقین کے علاوہ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ معارج، اس میں قیامت کے دن کی تشریح کی گئی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے اوصاف کو بتایا گیا ہے، اور جو منکرین قیامت ہے کہا گیا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، وہ خود سب کچھ دیکھ لیں گے جب ان کو پیش آئے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح ہے، اس سورہ نوح کے اندر ان کا مقصد تبلیغ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بلانے والے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ جو دعوت کو قبول کریں گے اس کے اوپر اچھے نتائج آئیں گے۔ پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ دعوت حق کو قبول نہیں کرتے، داعی کی قدر نہیں کرتے، تو وہ اس بد دعا کا شکار ہو گئے جو داعی کی طرف سے ان کے اوپر پڑی، اور وہ ہمیشہ کی ناکامی کے اندر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا